میں نے اس سے پوچھا، عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس کے جواب نے جھٹکا لگا دیا، گویا 220 وولٹ کا کرنٹ میرے جسم سے گزرا ہو۔ میں اور عابد طواف کعبہ کے بعد ہوٹل آ رہے تھے، ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس کا جواب تھا کہ یا اللہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے، وہ مسلمان جس میں یورپ کے غیر مسلموں والی انسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے جواب کی تفصیل اس ویڈیو میں تھی جو ہوٹل پہنچ کر اس نے مجھے دکھائی۔ اس نے یہ ویڈیو یورپ کے ملک اٹلی میں شوٹ کی اور دوسرا حصہ پاکستان میں۔ مختصر اور لبے لباب یہ تھا کہ یورپ اور پاکستان میں اس نے ایک سٹنٹ کیا۔ یورپ میں اس نے ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ کر کہ اس کی دکان کے سامنے کوئی دودھ فروخت کر رہا ہے باہر آیا۔ اس سے پوچھا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عابد نے اسے بتایا، 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ ڈبے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ کیونکہ جہاں میں نوکری کرتا تھا مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دکاندار نے نہ صرف مجھے کھانے کی تمام چیزیں دیں بلکہ عارضی طور پر مجھے اپنے سٹور پر ملازم بھی رکھ لیا۔ یہ سٹنٹ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور سٹورز کے سامنے کیا اور ہر جگہ مجھے تقریباً ایسا ہی رسپانس ملا۔ اب یہاں گجرانوالہ میں ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر بالٹی دودھ کی رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ چند لمحوں میں دکاندار کھولتا ہوا باہر نکلا۔ میری وضاحت سنے بغیر لات مار کے میز، بالٹی اور ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ یہی تجربہ لاہور میں شاہ جمال کے علاقے میں ایک بظاہر باریش اور سومو سلاد کے پابند دکاندار کی دکان کے سامنے بھی کیا، مگر منہ کی کھائی۔ ان حضرت نے نہ صرف میرا سامان ادھر ادھر پھینکا بلکہ گالیوں سے بھی نوازا۔ یہ سٹنٹ لاہور، گجرانوالہ، چنگ اور چند دوسرے شہروں میں کیا، مگر بڑا تلخ تجربہ ہوا۔ کئی جگہوں پہ مار بھی پڑی اور جب انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ سٹنٹ شوٹ کر رہے ہیں تو کمال ریاکاری کرتے ہوئے دوبارہ سے شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں اگلی صف، افطاری میں ٹینوں کھانے کا سامان سامنے سجائے بخشش اور خوشحال زندگی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر پڑوس میں کسی کا بچہ دوا اور ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے پہ بغیر علاج کے کرہ رہا ہے، کسی کے گھر فاقہ ہے اور کوئی بے روزگار ہے، اس کی ذرا پرواہ نہیں اور چلے ہیں رب کو راضی کرنے۔ بھائی، یہ مسلمانیت تو دور کے بعد انسانیت تک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عابد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس سارے منظر میں خود میں کہاں کھڑا ہوں۔